الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 8واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 24واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 189 تک ہوا ہے۔ آیت نمبر 189 کے بعد آیت نمبر 190 آ رہی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے اور چاند کے کم و بیش ہونے میں مہینوں کی شناخت، اوقات کی تعین اور حج اور رمضان وغیرہ مہینوں کا دار و مدار چاند پر ہے، لہذا چاند کے فوائد اور اس کی حکمتوں مصلحتوں کا ذکر تھا۔ اور اس سلسلے میں حج کے تعلق سے جو زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم تھی کہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد دروازوں سے گھر میں داخل ہونے کو، دروازوں میں جو اصل گھر میں داخل ہونے کی جو بنے ہوئے دروازے ہیں ان کو چھوڑ کر پشت سے یا پیچھے دیواروں سے نقب لگا کر کے اور ان کو کول بنا کر کے کھڑکیوں سے گھستے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ثواب کی چیز ہوگی اور دروازے سے جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ جو چیز گناہ نہیں تھی اس کو گناہ سمجھا، جو چیز ثواب نہیں تھی اس کو ثواب سمجھا۔ یہ بدعات میں وہ مبتلا تھے۔ قرآن نے اس کی اصلاح کی۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ اصل دروازوں کو چھوڑ دو جس جہاں سے گھر جانا چاہیے اور پشت کی طرف سے آنے لگو کہ جہاں سے آنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو اس لیے اس کی اصلاح فرمائی گئی۔ حج کا ذکر آگے بھی چند آیات کے بعد چلے گا۔ درمیان میں جہاد کا ذکر شروع ہوتا ہے اور مناسبت اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ تھے، تو ان لوگوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ تو چونکہ عمرہ اور حج دونوں خانہ کعبہ کے ہی تعلق سے عبادتیں ہیں، اسی کو لیے عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ تو آج کی آیتوں میں جس میں جہاد کا ذکر ہے وہ جہاد کا ذکر آیا ہے عمرے کی بنا پر، اور عمرہ نہ کرنے دینے کی وجہ سے اور پھر آئندہ سال عمرہ کرنے کے پر جو صلح ہوئی تھی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس خیال سے کہ خواب میں جو بات دکھلائی گئی، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، بلا شبہ سچا ہوتا ہے، لہذا چونکہ اس میں سال نہیں کھولا گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے خواب والے سال ہی میں اسی سال آپ نے عمرے کا احرام باندھا، صحابہ نے بھی باندھا۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، احرام باندھ کر آگے چلے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تھے، حدیبیہ جس کو شمیسیہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے جب پڑاؤ ڈالا تو یہاں مکہ مکرمہ سے لوگ حملہ آور ہو گئے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو مکے میں نہیں دھسنے دیا جائے گا، آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ تو بہت زیادہ رد و قد کے بعد، اور یہ تھا قریب کہ دونوں طرف سے جنگ چھڑ جائے، اور پھر بیچ میں بڑے واقعات اور بھی پیش آئے جن کا ذکر یہاں
طوالت سے خالی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ 10 سال کے لیے ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے، اس پر دونوں لوگ عمل کریں گے۔ دب کر کے بہت صلح ہوئی، مسلمانوں نے تمام کافروں کی من چاہی شرطوں کو قبول کر لیا۔ مسلمان بہت ٹوٹے ہوئے تھے کہ کس طرح دب کر کے صلح ہو رہی ہے، قرآن نے اس کو فتح مبین کہا۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان سال تو یہ لوگ واپس جائیں، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ سب واپس جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن کے لیے گویا ان کو اجازت دی جائے گی کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر کے طواف کریں، عمرہ کریں اور 3 دن کے بعد چلے جائیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کے اگلے سال سن 7 ہجری میں جب صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام معاہدے کے تحت میں چلے تو اس میں صحابہ کرام کو یہ خطرہ اور یہ تردد بار بار پیش آ رہا تھا، یہ خطرہ منڈلا رہا تھا کہ جس طریقے سے گزشتہ سال انہوں نے روک دیا، کافروں کے معاہدے کا کیا بھروسہ، کہیں ان سال پھر اگر انہوں نے ٹانگ اڑائی اور جو ہے عمرہ کرنے سے روکا، یا وہ خدا نخواستہ انہوں نے خطرناک عزائم بنائے اور انہوں نے ہم پر حملہ ہی بول دیا، تو ہمارے لیے تو دو چیزیں رکاوٹ ہیں حملہ کرنے سے۔ ایک طرف تو یہ کہ احرام کی حالت میں ہوں گے، دوسرے یہ کہ ہم اشہر حرم جو زمانے جاہلیت سے جن مہینوں کا احترام چلا آتا تھا، اسلام نے بھی ان کو باقی رکھا، جس میں حج کے بھی مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور رجب کا مہینہ بھی اس میں آتا تھا۔ یہ 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے۔ تو ذی قعدہ میں ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ذی قعدہ کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس میں قتال منع ہے، تو ذی قعدہ کے مہینے میں قتال نہیں کر سکتے، تو زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں جنگ نہیں کر سکتے، اور جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ میں جنگ نہیں کر سکتے۔ حدود حرم میں ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، کسی کا انتقام نہیں لے سکتے، لہذا کئی رکاوٹیں ہمارے لیے جمع ہیں، اور وہ اگر کسی پر عمل نہیں کرتے، بدعہدی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، اور وہ اگر حملہ پر ہو گئے اور جنگ مسلط ہی ہو گئی تو ہمارے لیے تو بڑے نقصان دہ بات ہوگی۔ عمرہ کیسے کریں گے اگر جنگ کا جواب نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے جنگ کر دی ہم جنگ نہیں کریں گے تو اپنی جانوں کی حفاظت کیسے ہوگی ہمارے؟ تو اس قسم کے وساوس و خطرات جو صحابہ کے دل میں آ رہے تھے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ جہاد سے متعلق سب سے پہلی آیت یہی آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں 13 سال میں نبوت کے بعد 13 سال تک یہی حکم ہوتا رہا، سہتے رہو، صبر کرتے رہو، ظلم اور ستم کو برداشت کرتے رہو، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آ رہی ہیں انہیں آنے دو، اللہ کے واسطے انہیں جھیل جاؤ۔ تو اس لیے صحابہ کرام اس ڈر سے بھی کہ ہمارے لیے تو جنگ بھی جائز نہیں ہے، جنگ کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ان کے لیے پریشانیاں تھیں، تو ان پریشانیوں کا حل ان آیتوں میں جہاد کی اجازت دے کے دیا گیا، لیکن یہ دفاعی جہاد تھا، اور دفاع کی صرف اجازت دی گئی۔ دفاع کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو معاہدہ ہے، معاہدے کی پاسداری سب کو کرنا ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ جنگ بندی 10 سال کے لیے منع ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے 10 سال کے لیے، جنگ منع ہے 10 سال کے لیے، لہذا نہ تم جنگ چھیڑو نہ وہ جنگ چھیڑیں گے۔ 3 دن کے لیے تم کو جو ہے عمرہ کرنے کے لیے اجازت دی گئی، تم نے اس کو قبول کیا ہوا تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے، تو معاہدے پر تم بھی عمل کرو وہ بھی عمل کریں۔ لیکن اگر معاہدہ شکنی انہی کی طرف سے ہو رہی ہو، بدعہدی وہ کریں، غداری کریں، اور باوجود کہ معاہدہ دونوں طرف سے ہوا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور ان کی طرف سے حملہ شروع ہو جائے، وہی جنگ کی ابتدا کر دیں، تو پھر تم اس میں معذور ہوگے کہ اس بدعہدی کا اور غداری کا جواب دو، تم اس عہد شکنی کا ترکی بترکی جواب دو، منہ توڑ جواب دو، لیکن انہی لوگوں کو تم جواب دو جو تم سے جو لوگ معاہدہ توڑیں، جو تم سے جنگ کریں، جو تم پر حملہ آور ہو، تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ، ان کے حملے کا جواب حملے سے دو، قتال کا جواب قتال سے دو۔ ہاں تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادتی کا مطلب یہ کہ ابتدا نہ ہو، یہ معاہدہ توڑنا یہ زیادتی ہے، یا یہ کہ زیادتی تمہاری طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے جنگ نہیں کی تم ان سے جنگ کرنے لگ جاؤ، جو تمہارے مقابل میں نہیں آئے ان کو نشانہ بنانے لگ جاؤ، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مذہبی لوگوں کو جو اپنے مذہب میں مشغول ہو، یا وہ عوام الناس جو جنگ میں تمہارے سامنے نہیں ہے، جنگ مار تمہیں کوئی رہا ہے، حملہ تمہارے پر کسی اور نے کیا، اور تم جا کر کے کسی امن پسند آدمی کو
جو نشانہ بنا لو، یہ زیادتی تمہاری طرف سے کہلائے گی۔ تم ان سے قتال کر سکتے ہو اگر ان کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے جو تمہارے مقابلے میں جنگ کے لیے آ رہے ہیں، جنہوں نے جنگ چھیڑی ہے ان کو مارو، ان سے قتال کرو، یہ زیادتی میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو زیادتی پسند نہیں ہے، مسلمان زیادتی کریں یا کافر زیادتی کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ آج کل بھی بعض دفعہ جنگ و فساد ہوتا ہے اور کہیں پر اس طرح کے حالات بلوا ہو جاتا ہے تو مارتا کوئی ہے اور بدلہ کسی اور سے لیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ جس نے مارا ہے یا جس نے اس کی پشت پناہی کی ہے یا اس نے اس کو جو ہے شہ دی ہے وہ تو مجرم میں آئے گا۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ نہیں شہ دینے میں یہ بھی ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ معاونوں میں ہے، مددگار میں ہے کسی بھی اعتبار سے، تب تو وہ ایک ہی سب کہلائیں گے۔ لیکن ایک آدمی جو کسی طریقے سے جو ہے فساد و بلوے میں نہیں ہے، اس کے گھر کو آگ لگا دینا مذہبی بنیادوں پر، اس پہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسلمان کا ہندو مسلمان کے گھر کو لگائے یا مسلمان ہندو کے گھر کو لگائے، یہ اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ صحابہ کرام کو اس شک کو دور کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ لوگ جائیں اور ہتھیاروں کے ساتھ جائیں، ہتھیار کھول کر نہ جائیں۔ اگر ان کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے پھر تم کو بھی اجازت ہے۔ اب رہ گئی بات کی مہینے تو جنگ بندی والے ہیں، ان مہینوں میں جو ہے کا احترام مانے ہیں جنگ سے، یہی جگہ کا حرمت، حدود حرم، مسجد حرام، ان میں کیسے جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے، انہوں نے تم کو نکالا ہے، تم پر ظلم ڈھایا ہے۔ ظلم و تشدد یہ قتل کا جواب دینے سے بڑا جرم ہے۔ تو جب بڑا جرم کا ارتکاب وہ کر رہے ہو تو تمہارا جرم اتنا بڑا نہیں ہوگا، اور تم اپنے جرم میں کرنے میں بھی الزام انہیں پر آئے گا۔ انہوں نے کیوں جو ہے اپنے عہدوں کو توڑا، کیوں انہوں نے جو ہے جنگ شروع کی، تو تم کو جنگ کی ابتدا تم نہیں کر رہے ہوگے، جنگ کی ابتدا وہ کر رہے ہوں گے، اس لیے ہر حال میں الزام ان پر آئے گا۔ مسجد حرام کی بے ادبی یا مسجد جو ذی قعدہ کے مہینے کی بے حرمتی، یہ اس کا الزام بھی انہیں پر آئے گا کیونکہ ابتدا ان کی طرف سے ہو رہی ہوگی۔ لہذا جس طریقے سے انہوں نے تم کو نکالا، جس طریقے سے انہوں نے تم پر جنگ تھوپی، تم ان کا جواب دو اور پھر ان پر کسر نہ چھوڑو۔ پھر کسر نہ چھوڑو، جب تم دفاع کرنے پر آؤ تو جو تمہارے مد مقابل دشمن ہے ان کو اتنا جو ہے تہس نہس کرو کہ یا تو وہ مارے جائیں یا پھر اگر قدرت تمہیں ملے تم ان کو یہاں مکے سے ہی خالی کرا دو، مکے سے ان کو بھگا دو، کیونکہ یہ ظلم و تشدد روز روز کا اور یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جانا اور یہ ان کا جو ہے ظلم ذاتی غنڈہ گردی، یہ قتل و قتال سے بھی زیادہ سخت چیز ہے کہ جس سے پورے ملک کا امن اٹھ جائے یہ اور دہشت پھیل جائے، تو یہ حرکت تو اس سے بھی زیادہ بری ہے جو تمہاری طرف سے جوابی کارروائی ہوگی۔ لہٰذا اس کو تم خاطر میں نہ لانا، اس کو تم جو وسوسے میں نہ لانا کہ ہم کیسے جہاد کریں گے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یقیناً مسجد حرام کے پاس تمہیں قتال نہیں کرنا ہے، لیکن وہ جب چھیڑیں گے تو کرنا بھی ہے۔ تمہیں مسجد حرام کے پاس حدود حرم میں قتال نہیں کرنا ہے، لیکن وہ قتال اگر ابتدا کریں گے پھر تمہیں قتال کرنا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے۔ بس اگر وہ قتال چھیڑتے ہیں تم بھی ان کے جواب میں حملہ آور ہو، کافروں کی سزا یہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں تو یہ نوبت نہیں آئی، لیکن اس کے بعد میں ان کی طرف سے بدعہدی سامنے آئی اور انہوں نے یہودیوں کا اور جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر دوسروں کا ساتھ دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو دشمنوں کا ساتھ دیا، اور جبکہ مسلمانوں اور کفار مکہ میں معاہدہ تھا، یہ جب عہد توڑا تو سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر جرار لے کر کے فاتحانہ انداز میں گئے۔ وہ سب دپک گئے، بھاگ گئے، مقابلے کی انہوں نے ہمت نہ کی۔ کچھ مقابلے میں آئے تو ان سے قتال بھی ہوا، مارے گئے یا پکڑے گئے۔ اس وقت پھر اعلان ہو گیا کہ اب سرزمین مکہ کو تمہیں خالی کرنا ہوگا۔ یہ جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو، ان کے لیے یہ 2 ہی راستے تھے، ایک تو یا تو اسلام قبول کر کے مکے میں رہے یا پھر کہیں اور جا کے بس جائے۔ یہ حکم صرف مکے کے ساتھ خاص ہے حدود حرم کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ دنیا اسلام کا ایک عالمی مرکز ہونا چاہیے۔ اس مرکز کے اندر جس طریقے سے فوجیوں کی چھاونی ہوتی ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ایسی اسلام کی ایک چھاونی ہونی چاہیے، اسلام کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پر غیر اسلام کا کوئی جو ہے شخص جا نہ سکے، وہاں رہ نہ سکے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ اسلام کی چھاونی بنانے کے لیے تمام کافروں کو اجازت دی گئی، یا تو چلے جائیں یا پھر وہ مارے جائیں گے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔
باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو جنگ چھیڑ دی جائے۔ اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد کی اجازت تو حدود حرم کے اندر بھی ہے، دفاعی جہاد کا ہی یہاں پر پہلے اجازت آ رہی ہے، بعد میں پھر آیتیں نازل ہوئی جس میں اقدامی جہاد کی کہ جو اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ان سے لڑا جائے، لیکن وہ جنگ جو ہے اس لیے نہیں ہوگی، آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی کہ وہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا جائے قتال کے ذریعے سے۔ اسی لیے جزیہ کا قانون ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، کہ اگر وہ اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں اور ملک اسلامی بن چکا ہے، اسلامی ملک میں وہ رہنا چاہتے ہیں، خوشی سے رہیں، البتہ سالانہ ایک ٹیکس لیا جائے گا، زکوٰۃ ان سے نہیں لی جائے گی، اور ایک ٹیکس ان سے لیا جائے گا بہت معمولی سا، جو پورے سال کے اندر ایک مرتبہ صرف لیا جاتا ہے، اور تو جو ہے اس کی مقدار بھی بہت معمولی سی چند درہم ہوتی ہے، وہ لیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تم مسلمانوں اور اسلام کی حکومت کے ماتحت میں رہ رہے ہو، امن پسند بن کر رہنا چاہتے ہو، یہ اس کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہاں جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اگلے سال جب صحابہ کرام نے عمرہ کیا، اس عمرہ کرنے کے سلسلے میں جو صحابہ کرام کو تردد تھا کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو پھر ہم عمرہ کیسے کر پائیں گے، تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ اب تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے قتال کرو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقول سب سے پہلی آیت جو جہاد کی اجازت کے لیے آئی وہ 70ویں پارے میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ صحابہ کو بھی اب جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ بہت ظلم و سہ چکے ہیں، بہت ان کو ظلم ان پر ڈھایا گیا ہے، مظلوم ہیں، اور مظلوم کو بدلہ لینے کی اب اجازت دی جاتی ہے۔ 13 سالہ ظلم جھیلتے رہے۔ اب لوگ اگر جہاد کو بدنام کرتے ہیں، جہاد کی ابتدا ہوئی کیسے ہے؟ اگر صرف ابتدا کو دیکھ لیں تو اندازہ لگ جائے کہ کتنے مظلوم تھے وہ بندے جن کو بدلہ لینے کی اجازت ملی، اور جہاد اس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر بھی اسی شرط کے ساتھ جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے کہ پہل وہ کریں، پہل غیر کر رہے ہیں تب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اور تم بھی جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وہ تو جنگ کریں گے دوسرے مقاصد سے، تمہارا جو مقصد ہوگا وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب تک تم نے تعمیل کی صبر و ضبط کے ساتھ، اب تعمیل کرو گے جنگ و جہاد کے ساتھ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم جنگ و جہاد کرو اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم، جو تم سے جہاد کریں، جو تم سے مقابلہ کریں، تم سے لڑیں۔ ولا تعتدوا، اور دیکھو تم زیادتی مت کرنا، زیادتی تمہاری طرف سے شروع نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ جو معاہدہ ہے جنگ بندی کا اس کی خلاف ورزی تمہاری طرف سے نہ ہو، یا زیادتی یہ کہ تم جو ہے جو اسلام میں یہ قوانین ہیں جہاد سے متعلق جو اصول ہیں، حدود ہیں کہ عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ چھیڑا جائے، کھیتیاں نہ جلائی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، جانوروں کو نہ مارا جائے، اور مذہبی لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، عبادت گاہیں ان کی نہ توڑی جائیں، یہ سب تم مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور جب جنگ چھڑ جائے تو پھر ان کو جواب دینے میں اور ان کو مار ڈالنے میں کسر مت رکھو۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر تو ان سے قتال کرو، ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ حدود حرم میں ہے اور جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے ہم احرام کی حالت میں، پھر تو ان کو مارنا شروع کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور مار سکو تو مارو، ورنہ ان کو نکال دو، من حیث اخرجوکم، کیونکہ انہوں نے بھی تو تم کو نکالا ہوا ہے، یہ تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، برابر کا بدلہ ہوگا۔ والفتنة اشد من القتل، صحابہ کرام کو سب کو نبی کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اسی بنا پر تو ہجرت ہوئی مکے سے مدینے کی طرف، تو اسی لیے کہا گیا کہ ان کو بھی نکالو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ والفتنة اشد من القتل، اب وہ یہ کہیں کہ الزام دیں کہ ذی القعدہ میں تم جہاد کر رہے ہو اور جو حدود حرم کے ادب پامال ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو فتنہ پردازی کر رہے ہیں، فتنہ میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کفر و شرک کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے اور ظلم و تشدد کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہی فتنے وہ کر رہے تھے۔ ایک طرف تو حرم شریف میں 360 بت رکھ کر کے انہوں نے شرک کو جو ہے بڑھاوا دیا ہوا تھا، یہ تو قتل سے بھی زیادہ بری بات تھی شرک کرنا جس کی کوئی معافی نہیں، اور ظلم و تشدد کی بھی راہ اپنائے ہوئے تھے۔
تو فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، ظلم و تشدد پھیلاتے رہنا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے، لہذا اگر تم پر وہ قتل کا الزام دے، بعض لوگوں سے صحابی سے حدود حرم میں کوئی مارا جائے کافر تو وہ الزام دے، ایسا واقعہ آیا آگے آیت میں آئے گا کہ ایسا بھی ہوا کہ جنگ چھڑی اور ایک جو ہے کوئی کافر مارا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے حدود حرم میں کافر کو مار دیا۔ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ ظلم و تشدد پھیلاتے رہنا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ قتل و قتال کی نوبت آئی تو اسی ظلم و تشدد کی نتیجے میں ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے قتال مسجد حرام کے پاس نہ کرنا، یعنی ابتدا تم مت کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہی تم سے مسجد حرام کے قریب حدود حرم میں قتال شروع کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، ہاں اگر وہ خود ہی لڑنے لگ جائیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تب تم ان کو بھی قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، ہاں اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں یا پھر سے معاہدہ کر لیں، یا یہ کہ شرک سے چھوڑ کر ایمان میں ہی آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس وقت بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔